میرا نام ہے دانش مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریلز. آج ہے 1 ستمبر 2022. آج ہم تینوں ایڈیٹوریل کریں گے اور پہلا ایڈیٹوریل آج جو آیا ہے وہ ہے ہمارے پاس ریسٹرکٹنگ INGOs. ٹھیک ہے, انگوز یہ کیا ہو گیا؟ ریسٹرکشن ہوتا ہے پابندی لگانا, اور یہ کسی کا دائرہ کار کیا ہے, محدود کرنا. اور انگوز کیا ہو گیا؟ انٹرنیشنل نان پروفٹ گورنمنٹ آرگنائزیشنز. ٹھیک ہے, تو اب اس پہ انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں, پابندیاں لگائی ہیں انٹرنیشنل نان پروفٹ گورنمنٹ آرگنائزیشنز پہ. خاص طور پہ جو یہ سیلاب کی ایفرٹ تھی نا, تو اس کو مدد کرنے کے لیے کافی ہمارے پاس انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یہاں پہ آئیں, لیکن خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, آرمی کی جانب سے وہی ہے نا, وہ کہا گیا کہ جی آپ کی اس طریقے سے ریسٹرکشن محدود کرو, یہ نہ ہو وہ ہر جگہ پھر سکیں. خاص طور پہ جینون کنسرن بھی تھے کہ یہ اس طور پہ یہ بلوچستان کے ایریے میں ہے نا, یہ نہ ہو کہ کوئی جاسوس وغیرہ وہاں پہ آ جائے. تو ایک وہ بھی ایشو تھا. باقی اس کے علاوہ دوسرے ایشوز بھی تھے بیوروکریسی کو لے کے, جو کافی زیادہ یہ کیا ہے ہنڈرنس, رکاوٹ ڈال رہے تھے ان کے کاموں میں. تو بیسیکلی جو میں کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ آپ کا کام ہے کہ دیکھیں کہ جی اس سے لا اینڈ آرڈر کو فرق نہ پڑے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی ساری دنیا جب یہ ہے نا ان NGOs کے ذریعے ہے نا پاکستان کو امداد دینے کا کام کر رہی ہے, تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ زیادہ ان کے کام میں ہے نا وہ خلل نہ پڑے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی غیر قانونی کام میں ملوث ہے, تو اکارڈنگ ٹو لا یہ ہے نا آپ اسے اس حوالے سے برتاؤ کریں, جیسے کہ آپ جتنی بھی آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں ان کو آپ ایک ہی لاٹھی سے آن کے ساروں کو کہو کہ بھائی ساروں پہ آپ اس پہ پابندیاں لگا رہے ہو اور رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو, اور ان کو کیا ہے جو ریلیف ایفرٹس ہیں ان کو کرنے میں کیا ہے مشکلات پیش آ رہی ہیں. اچھا, اب اس کو دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی considering the magnitude of the disaster that has struck Pakistan, relief and rehabilitation efforts need to be carried out on a massive scale to bring back a semblance of normalcy to the lives of millions of flood hit people. انہوں نے کہا considering, دیکھتے ہوئے, کیا چیز یہ میگنیچیوڈ جس پیمانے پہ تھی ڈیزاسٹر, تباہی, that has struck Pakistan, جو کیا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو آیا ہے پاکستان میں, اور اس میں کیا ہے انہوں نے کہا ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ایفرٹس, کہ ظاہر اتنے ملینز کی تعداد میں لوگ جو کیا ہے ڈسپلیس ہو گئے ہیں, بے گھر ہو گئے ہیں, ان کو کیا ہے ان کو کیا ہے ریہیبلیٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے وہ کوششیں ہیں نیڈ ٹو بی کیریڈ آؤٹ, وہ کیے جانی چاہیے آن اے میسو اسکیل, بہت بڑے پیمانے پہ, تاکہ کیا ہو ٹو برنگ بیک اے سیمبلنس آف نارملسی ٹو دا لائفز آف ملینز آف فلڈ ہٹ پیپل, کہ جو ایک طریقے سے لائف جو ہے نا وہ واپس جو نارمل جس طرح تھی پہلے حالات اس سائڈ اس طرح آ سکے. کن کے حوالے سے جو ملینز آف پیپل, ملینز آف فلڈ ہٹ پیپل ہیں, جو متاثرہ لوگ ہیں سیلاب سے, تو ان کی زندگی واپس اسی نارمل طریقے سے آ سکے جس طرح پہلے تھی. تو انہوں نے کہا بہت زیادہ ریلیف اور ریہیبلیشن ایفرٹس کی ضرورت ہوگی. ٹو پٹ اٹ بلنٹلی ہوتا ہے کہ مطلب اگر آپ کو لگے بھی کہ بھی ایک تو چیز ہوتی ہے نا شوگر کوٹڈ کر کے بول دو, لیکن آپ سیدھا سیدھا بول دو کہ نہیں بھی جی یہ مسئلہ ہو گیا, یہ نہیں ہوا. ٹو پٹ اٹ بلنٹلی, ٹھیک ہے, کہ مطلب جو ہے اس کو آپ ویسا کہہ دو. تو کیا ہے, دس کنٹری needs all the help it can get at this difficult time. انہوں نے کہا اس ملک کو ضرورت ہے کسی بھی قسم کی مدد کی جس ٹائم جو اس سے کیا ہے مل سکتی ہو. Yet obstacles are being placed in the way of international NGOs by the state. لیکن انہوں نے کہا جو رکاوٹیں ہیں, obstacles ہیں, are being placed, ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے ان کے رستے میں. انٹرنیشنل NGOs یہ ہیں کس کی جانب سے, اسٹیٹ کی جانب سے. This will only hamper relief work and prevent much needed help from getting to the vulnerable. اور ان کا اس سے صرف جو ہے نا وہ رکاوٹ پڑے گی, متاثر ہوگا ریلیف ورک, اور یہ روک دے گا اس مدد کو جو بہت زیادہ مچ نیڈیڈ ہے, جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, فرام گیٹنگ ٹو دا ولنریبل, کہ جو مدد ہے پہنچ سکے ان لوگوں کو جو ولنریبل ہیں, ٹھیک ہے, جو سب زیادہ اس سے متاثر ہیں سیلاب سے, بچے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, اس حوالے سے موسٹ ولنریبل ہے, ان حوالے سے بات ہو رہی ہے. In this regard, this سلسلے میں the Pakistan Humanitarian Forum, an umbrella group of 38 registered NGOs working in Pakistan, has said that the government is not giving permission to many foreign outfits already active in the country. اس سلسلے میں جو پاکستان ہیومینیٹیرین فورم ہے, اور یہ کیا ہے امبریلا گروپ ہے 38 رجسٹرڈ انٹرنیشنل NGOs کا جو کام کر رہا ہے پاکستان میں. اس نے کہا ہے کہ جو گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہمیں پرمیشن نہیں دے رہی, اجازت نہیں دے رہی فورن آؤٹلیٹس کو جو پہلے ہی ایکٹیو ہیں ملک میں. Considering that the state itself has appealed to the international community to do its bit in the flood relief effort, creating roadblocks for NGOs is both self-contradictory and counterproductive. ان کا یہ دیکھتے ہوئے کہ اسٹیٹ نے خود جو ہے نا وہ اپیل کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ بھائی وہ مدد کریں اس فلڈ ریلیف ایفرٹ میں, تو ان کا یہ جو کھڑی کر رہے ہیں, کریٹ کر رہے ہیں روڈ بلاکس, ٹھیک ہے,
رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں انگوز کے لیے، از بہت سیلف کنٹروڈکٹری. یہ نہ صرف کیا ہے سیلف کانٹروڈکٹری ہے، یعنی کہ ایک طرف وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے آپ آؤ ہم مدد کرو، اور دوسری طرف یہ ہے نا آپ ان پہ ریسٹرکشنز لگا رہے ہو، پابندیاں لگا رہے ہو. اور انہوں نے کہا یہ سیلف کنٹروڈکٹری ہے اور کیا ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے یعنی اس کا کیا ہے فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ ماضی میں جا کے دیکھ رہے ہیں کہ جی ماضی میں جب اس طرح کی ہمیں کلیمٹیز دیکھنے کو ملی تھیں تب کیا ہوا تھا. In past disasters such as the 2005 earthquake and the 2010 super floods, foreign relief organizations did a commendable job in helping Pakistan cope with the natural calamities. انہوں نے کہا جی جو پہلے ڈیزاسٹر آئے تھے جیسے 2005 کا ارتھ کا اور 2010 کا سپر فلڈ تھے، تو اس میں جو فارن ریلیف آرگنائزیشن تھی انہوں نے بہت ایسی کام کیا تھا جو بالکل سراہے جانے کے قابل تھا. اور اس سے وجہ سے کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے مدد ملی تھی پاکستان کو کہ وہ کوپ کر سکیں نیشنل کلیمٹیز کو، کہ ان کا سامنا کر سکے جو قدرتی آفات تھی ان کا. Perhaps the hesitancy in granting Ingers the freedom to work stems from the mindset of this security state, which has an obsession with control and centralization. ان کا مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ perhaps کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ مے بی کہ کیوں یہ ہیزیٹنٹ ہے، کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں کہ ان انگوز کو ہے نا فریڈم دینا کہ وہ اپنی مرضی سے کام کر سکے. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہو، اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہوتا ہو جو سیکورٹی اسٹیٹ کا ہے، جو جس کا کیا ہے مطلب وہ چاہتے ہیں کہ جی کنٹرول اور سینٹرلائزیشن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، possibly some within establishment are comfortable with Angos working in troubled parts of Balochistan and KP. اب سب سے امپورٹنٹ لائن پورے ایڈیٹوریل کی کہ بھئی کیوں وجہ ہے، کیونکہ دیکھیں کوئی وجہ آپ کو نظر نہیں آتی کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور کیا ہے این جی اوز مدد کر رہی ہیں یہاں کے افضل لوگوں کی. لیکن انہوں نے کہا کہ جی خاص طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا اس میں کچھ کوارٹرز جو ہیں وہ انکمفرٹیبل ہیں کس حوالے سے کہ انگوز جو ہیں وہ کام کریں ایسے ایریاز میں جو بلوچستان اور کے پی کے ہیں ٹربلڈ ہیں، یعنی جہاں کیا ہے امن و امان ٹھیک نہیں ہے اور کافی زیادہ اس لحاظ سے خطرہ بھی ہے سیکورٹی کو لے کے. تو ان کا ہو سکتا ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے فکر مند ہے کہ یہ نہ ہو کہ جی یہ ریلیف فنڈ کی آڑ میں ہے نا یہاں پہ اپنے قدم جما لیں. اچھا، انہوں نے کہا اگرچہ کچھ ایریاز ہیں ملک کے یقین وہاں پہ ہوں گے ویلڈ سیکورٹی کنسرنز، انہوں نے کہا یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ مہیا کرے پروٹیکشن فارن آؤٹفٹس کو جو کام کر رہے ہیں ہیومینیٹیرین سیکٹر میں. انہوں نے کہا the Ingos want temporary exemption from obtaining no objection certificate as well as a smoother registration process. انہوں نے کہا انگوز کو ضرورت ہے وہ چاہتے کیا ہیں انٹرنیشنل نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کہ ان کو کیا ہے ٹیمپرری طور پہ اگر مستقل طور پہ نہ بھی دیں تو عارضی طور پہ ان کو کیا ہے ایگزامپٹ کیا جائے کس حوالے سے کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینے کے حوالے سے ایگزامپٹ کیا جائے اور کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ رجسٹریشن پروسیس کو سموتھ بنایا جائے. ان کا یہ لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز ہیں، یہ جائز ڈیمانڈز ہیں، وہ کیا ہے ان کو پورا کیا جانا چاہیے. ان کا اگر ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ کچھ گروپس جس میں فورن لوکل شامل ہیں وہ اس کسی الیگل ورک میں ملوث ہیں تو اس نے کہا بائی آل مینس، تو انہوں نے کہا لازمی ہر طریقے سے جو ہے نا اٹ شوڈ ڈیل ود دیم ایز پر دا لا. اس کو کیا ہے ایز پر لا ڈیل کرنا چاہیے، بٹ اٹ شوڈ ناٹ کریٹ بیوروکریٹک امپیڈیمنٹس ان دا وے آف گروپس ڈوئنگ ہارڈ ورک. لیکن انہوں نے کہا اس کو جو بیوروکریٹک امپیڈیمنٹس ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ کھڑی نہیں کرنا چاہیے کس سلسلے میں کہ یہ گروپس اچھا کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جی بہت بڑے پیمانے پہ فنڈز اور ایکسپرٹیز کی ہے نا وہ ضرورت ہے تاکہ اس ڈیل کیا جا سکے یہ دوبارہ آباد کاری کو لے کے اور ریکنسٹرکشن فیز کو لے کے فلڈ ہٹ ایریاز میں. انہوں نے کہا پاکستان جو اس وقت بہت زیادہ آپ کہہ لیں مالی مسائل سے گزر رہا ہے، اس کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہے کہ وہ اس ڈیزاسٹر کو اپنے طور پہ حل کر سکے. اور ان کا credible Ingos on the other hand have global networks and access to funds that will be crucial in the rebuilding phase. اچھا، انہوں نے کہا جی یہ کریڈیبل انگوز جو ہیں کیونکہ ظاہر ہے باہر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی یون سی بھی آرگنائزیشن ہے وہ کیا ہے بہت زیادہ لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو کریڈیبل انگوز ہیں وہ کیا ہے ان کے گلوبل نیٹورکس ہوتے ہیں، رسائی ہوتی ہے فنڈس کو جو کیا ہے بہت اہم ہو سکتی ہے اس ری بلڈنگ فیز کو میں. مزید یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو فارن گورنمنٹس ہیں ملٹی لیٹرل باڈیز ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ اپنے فنڈ کیا ہیں وہ ان ٹرسٹڈ انگوز کے ذریعے ہے نا وہ آگے پہنچائیں امداد فار پرپز آف ٹرانسپیرنسی، شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے. دیئرفور لہٰذا انہوں نے کہا گورنمنٹ کے لیے کہ جی آپ یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہو ان کے رستے میں، یہ بالکل انوائز ہے، بالکل بھی دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے. ری بلڈنگ آفٹر ڈیزاسٹر ریکوائرز دا انپٹ آف آل اسٹیک ہولڈرز. انہوں نے کہا دوبارہ ری بلڈ کرنا اس ڈیزاسٹر کے بعد، تباہی کے بعد، وہ تقاضا کرتا ہے کہ جی اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی کیا ہے رائے لی جائے، ان سے انپٹ لیا جائے. The aforementioned funds and expertise of Ingos are invaluable. اور یہ انہوں نے کہا جو فنڈس ہیں اور جو ایکسپرٹیز ہیں انگوز کی وہ کیا ہیں انویلیوبل ہیں
یعنی بہت زیادہ اہم ہے. لوکل کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز آر آلسو کی ٹو the process because they are best informed about the situation on the ground and have strong local networks. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جو لوکل کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن ہے ان کی بھی بہت اہمیت ہے کیونکہ وہ سب زیادہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے صورت سچویشن کو لے کے, اور ان کے کیا ہے لوکل نیٹورک سے اسٹرانگ اور ان کے جو ہیں وہ مضبوط لوکل نیٹورکس بھی ہوتے ہیں, جبکہ اسٹیٹ شوڈ پلے دا رول آف کوآرڈینیٹر اینڈ فیسیلیٹیٹر. تو انہوں نے کہا جی یہ انگوز کام کر سکتی ہیں, ساتھ لوکل کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں کیونکہ ویل انفارمڈ ہوتی ہیں, جبکہ انہوں نے کہا اسٹیٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے صرف ایک کوآرڈینیٹر کے طور پہ, فیسیلیٹیٹر کے طور پہ, سہولت کار کے طور پہ. اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی بلینکٹ بین آن فارن ہیومینیٹیرین آؤٹفٹس مسٹ بی ڈن اوے ود. ڈن اوے ود ہوتا ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے, بلینکٹ بین ہوتا ہے مکمل بین, ہر چیز مطلب انگوز ہیں تو ارسپیکٹیو کہ اچھا ہے کہ نہیں, کریڈیبل ہے کہ نہیں, کیا ہے آپ بلینکٹ بین لگا دو. تو انہوں نے کہا یہ بلینکٹ بین لگا دو فارن ہیومینیٹیرین آؤٹ فٹ کو, اس کو کیا ہے مسٹ بی ڈن اوے ود, یعنی کیا ہے اس کو آگے لے کے نہیں چلنا چاہیے اور بلینکٹ بین نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آل دوز ولنگ ٹو ہیلپ پاکستان شوڈ بی ویلکم, اور تمام وہ لوگ جو مدد کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی ان کو ویلکم کیا جانا چاہیے, ان کو خوش آمدید کیا جانا چاہیے. تو بیسیکلی جو ان کو اس کو پریشانیوں کا سامنا ہے تو اس حوالے سے یہ ایڈیٹوریل تھا کہ بھئی ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ بھئی باہر سے لوگ آئیں مدد کریں, اور جب یہ مدد کرنے آتے ہیں تو ایک تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی کہیں یہ ریلیف فنڈ کی آڑ میں آ کے سیکورٹی کے لیے خطرہ نہ بن جائیں. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں پہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہو کوئی خطرہ ہے, کوئی لیگل کا اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو کیا ہے آپ اس کو پر لا جو ہے نا آپ میٹر کو ٹیک اپ کرو, لیکن انہوں نے کہا صرف آپ کیا ہے بلینکٹ بین لگانا صحیح نہیں ہے, اور وہ لوگ واقعی پاکستان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اس مشکل گھڑی میں ان کو اجازت اس کی ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ایڈیٹوریل آج کا ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اس لحاظ سے کافی اہم ہے کہ جی ایڈ فار پریگننٹ ویمن, مدد کن کے لیے, حاملہ خواتین کے لیے. اچھا اب اس میں انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تقریباً انہوں نے کہا کہ جی ٹوٹل جو ابھی وہ ظاہر ہے یہ ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ جی 5,70,000 جو خواتین ہیں ان حاملہ خواتین ہیں جو کیا ہے یہ اس وقت پریگننٹ ہیں. ٹھیک ہے, معتاد اندازے کے مطابق. تو اور ان 5,70,000 میں سے 73,000 جو ہیں نا وہ کیا ہے افیکٹڈ بائی فلڈز از دس منتھ, کہ جو ڈیو ڈیٹ ہے کہ کب بچہ ہونا ہے وہ کیا ہے اس منتھ ہے, یعنی کہ ابھی اسی منتھ ان کو کیا ہے بہت زیادہ ضرورت ہوگی میڈیکل کیئر کی ان 5,70,000 میں سے 73,000 کو. اچھا اور اس میں انہوں نے کہا باقی جو 5,70,000 ہیں وہ ظاہر ہے بعد میں بڑھ دینی ہے, وہ پھر بھی آپ کیا ہے کچھ ٹائم وغیرہ مل جائے گا, آپ کو مل جائے گا, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان 73,000 کو دیکھنا ہے جن کو فوری جو ہے نا وہ مدد کی ضرورت ہے کیونکہ اسی مہینے جو ہے نا ڈیو ہے بیبی. ٹھیک ہے. اچھا اور انہیں کہا کہ جی ود ایکسیس ٹو میڈیکل فیسلٹیز کے ساتھ ہی ایکسیس ہے رسائی ہے میڈیکل فیسلٹیز اور پرسنل, اور ساتھ برتھ اٹینڈنٹس کٹ آف ایٹ مینی پلیسز. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یہ ایکسیس ہے وہ مطلب رسائی ہے نہیں مختلف جگہوں پہ, تو انہوں نے کہا اٹ از انسرٹن, یہ بالکل غیر یقینی صورتحال ہے کہ کس طرح وہ اور ان کی فیملیز جو ہے نا ساری اس ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری یہ مقابلہ کریں گے صورتحال کا اور بعد میں. اور انہوں نے کہا نارمل سرکمسٹانسز میں بھی جو ہے نا جو رسائی ہے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے خواتین کے لیے, اور خاص طور پہ وہ ان لوگوں کے لیے جو کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں مائیں, ریمینز اے بگ چیلنج پاکستان, وہ کیا ہے بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان میں جب جو ہے نارمل حالات بھی ہوتے ہیں. اور ان کا اسٹیٹسٹکس جو ہے نا وہ خود یہ ساری یہ کہانی بتاتے ہیں. دی میٹرنٹی مورٹیلٹی ریٹ MMR جسے ہم بولتے ہیں, ان کا یونائٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ کے مطابق ان کا 186 جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو جاتی ہیں جو 100 جو برس ہوتی ہیں ان میں سے. ٹھیک ہے. MMR کتنا ہے کہ لاکھ کے پیچھے 186 کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ان کا ان میں بھی این امپروومنٹ ہوا پاسٹ ایئرز, ان کا اس کو ہم امپروومنٹ کہہ سکتے ہیں کچھ پاسٹ ایئرز سے, بٹ اٹ از اسٹل ہائر دین دا اسٹیٹسٹکس فار مینی ادر ڈیولپنگ کنٹریز, لیکن ان کا یہ ابھی بھی زیادہ ہے اگر ہم اس کا موازنہ کریں دوسرے ڈیولپنگ ممالک سے. اچھا ان کا نارمل حالات میں جو پریگننٹ وومن ہے نا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انٹرینڈ دائیاں ہوتی ہیں اور ریکٹی میڈیکل فیسلٹیز ہوتی ہیں, ایسے فیسلٹیز جو کیا بڑی بیڈ کنڈیشن میں ہوتی ہیں, بالکل بھی مطلب آپ کہہ لیں نہ کے برابر فیسلٹیز ہوتی ہیں, اور پھر جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں ان کی حالت بھی اچھی نہیں ہوتی, اور جو پروفیشنل ہیلتھ کیئر ہے وہ تقریباً ایبسنٹ ہوتی ہے, اور زیادہ تر کیا ہے رانگ ایڈوائس دی جاتی ہے. تو مطلب بتا رہے ہیں کہ عام حالات میں بھی اتنے مسائل ہوتے ہیں, تو اب تو بالکل ہی جب نہ کمیونیکیشن ذرائع ہیں اور ویسے دوسرے طور پہ بھی ہے نا مکمل طور پہ مسائل ہو گئے ہیں, تو ان کا یقیناً بہت بڑا مسئلہ ہے حاملہ خواتین کو لے کے.
The trauma of pregnant women in times of disaster then can only be imagined. उन्होंने कहा कि जी जो इस कर्ब का, इस मुश्किल का इसको सामना करना पड़ता है प्रेग्नेंट वुमेन का इस डिज़ास्टर के टाइम पे, ये तबाहकुन सूरत हाल है उस टाइम पे, उन्होंने कहा उसको सिर्फ इमेजिन नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने कहा ये बिल्कुल आप कह लें कि जी एक आप नाइटमेयर के तौर पे है, भयानक ख्वाब के तौर पे है उनके लिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। और इसमें का कई इनमें ऐसी हैं जो क्या है वो रिस्क है कि जी वो वाटर बोर्न डिजीज़ इन्फेक्शंस ना कॉन्ट्रैक्ट कर लें, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी क्योंकि ज़ाहिर है ये मेल नरिश्ड होती हैं, क्योंकि रसाई है ये खाने के हद तक वो क्या है लिमिटेड एट बेस्ट। तो उन्होंने कहा दोज़ विद कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज़ फेस इवन ग्रेटर हैज़र्ड्स, और साथ ही उन्होंने कहा जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज़ हैं उनको सामना है मज़ीद ज़्यादा मुश्किलात का। उन्होंने कहा इस डेंजर के अलावा जो ख़वातीन को हैं देयर आर ऑल्सो कंसर्न्स, ये भी कंसर्न्स हैं, खदशात हैं कि जो न्यू बॉर्न बच्चा है उसकी सेहत को लेके भी खदशात हैं। उन्होंने कहा बच्चे जो इतनी ये अपॉलिंग ये इतनी बुरी कंडीशन में पैदा होंगे, वो क्या है ज़ाहिर है वो असरात दिखाएँगे पूरे न्यूट्रिशन का, और हो सकता है बर्थ रिलेटेड इन्फेक्शंस भी उनको हो जाएँ। उन्होंने कहा फौरी ज़रूरत है कि अथॉरिटीज़ जो है ना इस सारे आने वाला जो थ्रेट है, ख़तरा है, उस पे जायज़ा लें और मेडिकल और न्यूट्रिशनल मदद फराहम करें प्रेग्नेंट वुमेन को जो बुरी तरह मुतासिर हुई हैं इन सैलाब से। और इनका एक बड़ी जामे और वेल मैनेज प्लान ज़रूर बनाया जाना चाहिए फ़ौरी, ताकि है ना मदद की जा सके इस वल्नरेबल सेगमेंट की, यानी कि हामला ख़वातीन की। उनका देखते हुए ये एक्सपीरियंस है रिसेंट ईयर्स का, हालिया सालों का, ये बिल्कुल बात वाज़ेह है कि क्लाइमेट चेंज जो है ना वो यहाँ पे रहेगा। ये नहीं है कि साल 2 साल में चले जाएगा, और इसको कोप करना, इसको बर्दाश्त करना और तरीके निकालना, ठीक है? कि किस तरह से डील करना है, किसके लिए ये विक्टिम्स एंड नेचुरल कैलेमिटीज़ के, ख़ास तौर पे वुमेन एंड चिल्ड्रन मस्ट बी पुट इन प्लेस। तो उन्होंने कहा ऐसे है ना मैकेनिज़्म तरीके बनाए जाने चाहिए कि भई किस तरह ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चों ने है ना इसको सारे सिलसिले को डील करना है, ठीक है? अच्छा, ये हमारा दूसरा एडिटोरियल हो गया। तीसरा हम देख लेते हैं ट्विटर। ट्विटर के हवाले से जिस तरह आपको पता है कि जी बहुत ज़्यादा लोग तो यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि ना इसको अगर हम देखें ट्विटर टैटल टैटल होता है, द मीनिंग ऑफ टैटल इज़ टू टेल सीक्रेट्स अबाउट व्हाट समवन एल्स हैज़ डन। अच्छा, अब ये ना यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ आई है कि किस तरीके से इनकी जो सिक्योरिटी है ना वहाँ पे ब्रीच हुआ है, और इसको हम देखते हैं ट्विटर के हवाले से कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा जी ट्विटर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको इस्तेमाल किया जाता है जर्नलिस्ट की जानिब से, ऐसे लोग जो इख्तलाफ करते हैं लोगों से, एक्टिविस्ट की जानिब से पूरी दुनिया में। तो उन्होंने कहा ये क्या है अनसेफ हो सकता है, ये बिल्कुल अनसेफ हो। किस तरह? अगर जो उन्होंने कहा हालिया हमें जो चीज़ें हमारे पास सामने आई हैं, और वो किसकी जानिब से आई हैं, ये कंपनी के साबिक सिक्योरिटी चीफ पीटर ज़ेटको हैं। और उन्होंने कहा अगर उसको यकीन किया जाए तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा जो है ना वो कि इसको इस्तेमाल करना क्या है बहुत ज़्यादा अनसेफ होगा, किसी तरह भी मतलब बड़ा ख़तरा होगा कि आपका डाटा जो है ना वो क्या है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। और इसमें एलिगेशन क्या है, इल्ज़ाम क्या है, ख़ास तौर पे एक एलिगेशन लगा है जिसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा खदशात का इज़हार पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में भी किया जा रहा है। वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ना इसकी इन्फिल्ट्रेट किया है ट्विटर की सिक्योरिटी सिस्टम को, किसके ज़रिए, कोऑपरेटिव के ज़रिए। और मिस्टर ज़ेड को बिलीव करते हैं कि जी ये एजेंट जो है ना वो उसने रसाई हासिल की सेंसिटिव यूज़र डेटा की। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने कहा ट्विटर की जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है, और इसके बारे में कहा जाता है कि जी वहाँ पे ऑब्सोलीट सर्वर हैं, वो वल्नरेबल सॉफ्टवेयर है, तो जिस वजह से उन्होंने कहा कि जी इनकी सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। और मिस्टर ज़ेडको ने ये भी दावा किया कि ट्विटर एग्जीक्यूटिव टीम जो है ना वो जानती थी कि इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से जो है ना वो हैड सक्सीडेड इन प्लेसिंग एजेंट्स ऑन द कंपनी पेरोल, कि किस तरह कंपनी के पेरोल पे उन्होंने प्लेस किए हैं एजेंट्स, बट नेवर इन्फॉर्म्ड यूजर्स। लेकिन उन्होंने कहा उसने यूजर्स को इन्फॉर्म नहीं किया। और उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू अनदर कंपनी सोर्स, एक और कंपनी सोर्स के मुताबिक, इट इज़ वाइडली बिलीव, ऐसा यकीन किया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना उसने इंटरफेयर किया और अटेम्प्टेड या मुदाखलत की, या उसने कोशिश की मुदाखलत करने की ट्विटर के इंटरनल वर्किंग्स में। अच्छा, अब इंडिया ने की वो कोशिशें हैं कि किस तरह ट्विटर सिस्टम को यूज़ किया जाए, तो उन्होंने कहा इसकी बहुत ज़्यादा सीरियस इम्प्लीकेशंस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर इसको हम अ, मिला के देखें। वो जो दूसरी रेवलेशंस थी जो जेटको ने की हैं, और उन्होंने कहा ये फॉर्मर हैकर के मुताबिक ट्विटर के इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो उन्होंने कहा बहुत वीक हैं, और ख़तरा है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है ना बड़ी आसानी से रसाई हासिल की जा सकती है ऐसे एलिमेंट्स की से जो क्या है रोग हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, और ये काम कर रहे हैं दूसरे ममालिक के लिए।
انہوں نے کہا در حقیقت صرف اس مہینے کے شروع میں ہی ایک سابق امپلائی مینیجر تھے جس کو ٹویٹر نے امپلائی کیا ہے، احمد اوبامو، وہ اس کو سزا ہوئی ہے یو ایس کورٹ کی جانب سے 6 کرمنل اکاؤنٹس پہ، کیونکہ وہ جاسوسی کر رہا تھا سعودی عربیہ کے لیے، اس میں شامل ہے ایجنٹ کے طور پہ ایکٹ کرنا ملک کے لیے، اور اس کو بالکل جو اس نے کوشش کی تھی کہ اس کو ڈسگائز کرے، چھپا سکے پیمنٹ کو، کس کی جانب سے تھی یہ آفیشیل ود لنکس ٹو سعودی عربیہ رائل فیملی، وہاں سے تھی. ان کا یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں نا بڑی آپ کہہ لیں ایسی پکچر جو ہے نا وہ پینٹ کرتی ہے، خاص طور پہ بڑی حیران کر دینے والی یہ سارے واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں ایسے، کیونکہ انہوں نے کہا جو بہت زیادہ پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن انفارمیشن کے لیے، ان کے لیے نیوز بہت زیادہ آپ کہہ لیں حیران کن تھی. یقیناً انہوں نے کہا کوئی بھی جس کو ٹارگٹ کیا جا سکے کہ جی وہ اپنے ویوز ایکسپریس کرنے پہ اور جو کیا ہے اس کے مخالف ہے پاورفل انٹرسٹ کے، شوڈ بی ویری، اس کو کیا ہے خبردار ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا ٹویٹر جو ہے نا وہ پرسنل انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے لوگوں سے جن کے اکاؤنٹس ہیں اس پلیٹ فارم پہ، اور یہ انفارمیشن کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے اگر یہ غلط ہاتھوں میں چلے جائے. اور نے کہا اگر ہم اس کو when viewed in hindsight, attempts to infiltrate social media companies, the recent blockage of Twitter handles operated by Pakistani diplomatic missions, the systematic erasure from social media of critical voices from occupied Kashmir, as well as an ongoing disinformation campaign functioning on the back of social media and aimed at discrediting Pakistan, present a sinister picture of how Indian authorities intend to misuse social media for their ends. اچھا اب یہ ساری انہوں نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ کس طرح یہ حالیہ یہ ٹویٹر ہینڈلز بلاک ہوئے، جو آپریٹ کرے تھے پاکستانی ڈپلومیٹک مشنز، پھر جو ختم کیا گیا سوشل میڈیا سے ان آوازوں کو جو بڑا کرٹیکل تھے آکوپائڈ کشمیر سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمیں ڈس انفارمیشن کیمپین دیکھنے کو ملی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو جس طریقے سے یہ ڈسکریڈٹ کر رہے تھے پاکستان کو، تو انہوں نے کہا یہ پورا ایک اسکیم کو دکھاتا ہے کہ کس طرح انڈین اتھارٹیز نے کوشش کی کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے اپنے مقاصد پورے کیے جا سکیں. ان کا ٹویٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سیٹسفائی کرے پاکستانی اتھارٹیز کو اور یہ دکھائے، ڈیمانسٹریٹ کرے کہ وہ ابھی بھی کیا ہے کمیٹیڈ ہے کس حوالے سے ٹو دا سیفٹی آف دا پیپل ہو یوز اٹ سروس، کہ ان لوگوں کی سیفٹی کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ کمیٹیڈ ہے جو لوگ اس کی سروس کو یوز کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو ایک طرح سے تنازع آیا تھا کہ اس کی سیکورٹی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ سخت نہیں ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس رسائی ہے ٹویٹر کے، تو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہ ایڈیٹوریل تھا ٹویٹر کے انٹرنل میکانزمس کو لے کے. پھر پہلا ہمارا وہ یہ جو ہوتا ہے انگوز انٹرنیشنل نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، اس سے لے کے تھا ریلیٹڈ تھا. پھر ہمارا ایڈ فار پریگننٹ ویمن تھا دوسرا ایڈیٹوریل، اور تیسرا ایڈیٹوریل ہمارا ٹویٹر ٹائٹل کے حوالے سے تھا. باقی آپ نے ہمارا پیڈ واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہو تو 0312 419 1070 یہاں پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور سیمپل مٹیریل بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی نمبر پہ 200 روپیز ایزی پیسہ پر منتھ دے کے آپ ہمارے گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں، جہاں ہم ڈیلی رات کو 9 بجے ایڈیٹوریل ویڈیو شیئر کرتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.